عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام اس نگران محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدر اجلاس معزز علماء کرام اراکین اور اراکین کمیٹی جلسہ کمیٹی مدرسہ فلاح المسلمین اور یتیم خانہ کے ذمہ داران فلاح المسلمین سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ نگران اعلیٰ اور دیگر تمام متعاونین اور حضرات سامعین کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں آج بتاریخ 15 جمادی الاول 1446 ہجری مطابق 18 نومبر سن 2024 عیسوی کے اس امن کانفرنس یا پیام امن کانفرنس جو فلاح المسلمین اور یتیم خانہ کے زیر اہتمام اس بستی کے اندر کٹیہار بہار کے اس براری اور اس گاؤں کے اندر بستی میں جو منعقد کانفرنس ہوئی ہے اس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث مبارک کی شرح اور اس حدیث کے تعلق سے کچھ گزارشات جس کا موضوع خیر خواہی ہے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اللہ جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں اور وہ حدیث مبارک آپ کی خدمت میں رکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد اجلاس کمیٹی کے جملہ ذمہ داران اراکین متعاونین اور معززین مہمانان اعزازی اور جو بھی احباب نے جنہوں نے بھی دامے دیرمے قدمے سخنے اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا ہے میں تہہ دل سے ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی جد و جہد اور بڑی لگن اور بڑی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس عظیم الشان گراؤنڈ کو کافی دنوں تک سجایا سنوارا بنایا برابر کیا اور یہ خوبصورت سا پنڈال جو ایک طرف مردوں پر اور دوسری طرف خواتین پر مشتمل ہے انہوں نے یہ تمام سب محنت اور جد و جہد کی میں ان سب کا شکر گزار ہوں بہترین علماء کی ایک ٹیم پند و نصائح کے لیے باز و نصیحت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل اس کے بدلے میں جو بھی جملہ حاضرین اور سامعین اور اس کے اندر اپنا تعاون پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور ہم سب کے والدین کے اوپر اللہ رحم فرمائے
اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں یہ لاؤڈ اسپیکر والے سے بیان کروں گا کہ اللہ کے لیے تم اپنا لاؤڈ اسپیکر صحیح کرو۔ پورے ہندوستان میں اجلاس ہوتے ہیں اور ہم اس اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، لیکن ایسا خطرناک اور بیکار مائک یہی سننے میں آتا ہے جہاں پر ایکو بڑھا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں بیچ بھی آتی رہتی ہیں۔ ایک سافٹ آواز ہونی چاہیے جہاں آپ کے دماغوں میں، آپ کے ذہنوں میں کچھ جانے کی کوشش کریں ہیں، کم از کم پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں ہم اسٹیج کے اوپر پیچھے ایسا وہ ساؤنڈ لگایا ہوا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیا سنیں، پورا کام سن ہو گیا میرا بیٹھ کر کے سنتے سنتے۔ یہ سسٹم یا تو صحیح رکھا کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح ڈھنگ سے پہنچے۔ کفر کے تانے بانے بہترین سسٹم رکھ کر کے باطل اپنے بہترین ہتھیار سے لیس ہو کر اپنی باتیں دماغوں میں نہیں دلوں میں اڑیل رہا ہے، اور ہم صرف کاموں میں جھنجھنا پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنی دولت خرچ کرتے ہیں، ذرا سا مائکروفون لاؤڈ اسپیکر صحیح نہیں رکھ پاتے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا خیال ہے کہ مائکروفون بدلو نا یار، مائک بدلو نا یار، مائکروفون صحیح نہیں ہے۔ عربی میں نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت جس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل کیا جائے۔ نصیحت خیر خواہی، بھلائی چاہنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام بھلائی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر سب کے لیے خیر اور سب کے لیے بھلائی ہے، اور اس اسلام کے اوپر چلنے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا عزم اور حوصلہ اور نیت رکھیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کن کے لیے؟ یعنی ہم جو خیر خواہی کریں، کسی کے لیے بھلائی چاہیں تو کن کے لیے چاہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، آپ اللہ کے لیے خیر خواہ بنیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، وَلِكِتَابِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے ان کے لیے خیر خواہی، وَلِأَئِمَّتِهِ، اور حکمران جو ہیں، وَلِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے، وَلِأَئِمَّتِهِ، اور مسلمانوں کے اماموں یعنی حکمرانوں کے لیے، وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام لوگوں کے لیے۔ یہ 4-5 کیٹیگریاں ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم اور آپ اس کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ مشکل کہاں ہے؟ ہم سنتے بہت ہیں لیکن ہمارے دلوں میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عمل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل زیرو کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے۔ اے مسلمانوں، اگر صرف سنتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اس کا انجام بہت بھیانک اور بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ کا دین یہ ایمان اور عمل دونوں سے مرکب ہے۔ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں تو اس ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں فرمایا، جو کچھ حکم دیا اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خنزیر نہ کھاؤ تو خنزیر نہیں کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سود نہ کھاؤ تو سود نہیں کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا نہ کرو تو زنا نہیں کرنا۔
ریپ نہیں کرنا، بلاत्कार نہیں کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں اور باپ کو نہ جھڑکو نہ ڈانٹو۔ تو ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہے۔ جھڑکنا اور ڈانٹنا اور مارنا اور پیٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی سے زندگی گزارو۔ تو ایک مسلمان کا یہ فرض ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بس ختم، اب ہم جو کچھ چاہیں کریں۔ ہم اپنی زندگی کو کافروں کے، اللہ کے دشمنوں کے نقالی میں گزار دیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کافروں کی طرح ہو، ہمارا چہرہ مہرہ کافروں کی طرح ہو، ہمارا بولنا چالنا کافروں کی طرح ہو، ہمارا لین دین کافروں کی طرح ہو، ہمارا گھر کافروں کی طرح، ہماری بیوی ہمارے بچے کافروں کے نقش قدم پہ چلیں، ہماری سیاست کافروں کے سیاست کی طرح ہو، ہمارا معاشرہ سیاست کافروں کی طرح ہو، ہماری شادی ہمارا بیاہ کافروں کی نقالی جس میں ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا کہ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری قربانی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، زندگی کا لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ اے اللہ تیری رضا اور تیری خوشنودی میں گزرنا چاہیے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ خیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اللہ کی کتابوں کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہونی چاہیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ 4-5 لوگ ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی، اللہ کے ساتھ ہم خیر خواہی کیسے کریں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ خیر خواہی کرو اللہ کے ساتھ۔ عزیزان محترم اس بات کو سمجھیے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سچا پکا ایمان لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی تابعداری کریں، اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کو پڑھیں اور اس میں جو کچھ بھی احکامات ہیں، جو کچھ بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور پارٹنر بنائیں۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی مزار، نہ کوئی قبر، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی بابا، نہ کوئی بابی، نہ کوئی جھنڈا، نہ جھنڈی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد۔ کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتا؟ بولو زور سے بولو۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ کٹیہار کا یہ پورا علاقہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اہل حدیثوں کا ہے اور یہاں اہل بدعت کا کہیں گزر بھی نہیں، لیکن افسوس اس بات کا بھی ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت ساری بدعتیں بھی یہاں دھیرے دھیرے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کے شادی بیاہوں کے طریقے سے آ رہی ہیں۔ برادری واد اس کی شدت کے ساتھ ہے، ذات پات کا جھگڑا اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ لڑکی اپنی ذات میں جائے گی، لڑکے کی شادی اپنی برادری میں ہوگی، غیر برادری میں شادی کرنا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ آپ قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ اللہ کی باتوں کے اوپر تسلیم اللہ کی باتوں کو کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ نے فرمایا اے سنسار کے باسیوں، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور اس سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا. ہر طرف ہم نے انسانوں کا جال بچھا دیا. یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے. ہمارے باپ کا نام، پہلے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم. اور اماں کا نام کیا ہے؟ حوا. ہماری ماں ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے. پھر ہمیں برادریاں کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہمیں اونچ نیچ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ چھوت چھات کہاں سے آ گئے؟ چھوٹا بڑا کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہم شیخ ہیں تو ہم بہت بڑے ذات والے ہیں. وہ سید ہے، وہ بہت بڑی ذات والا ہے. وہ شیر شاہ بادی ہے، اب اس کی شادی غیر شیر شاہ بادیوں کیا نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا ایک مقام ہے، ہم شیر شاہ باد کی اولاد سے ہیں، اس کی فوج سے ہیں. ہم فلانے خان صاحب ہیں تو خان صاحبی میں شادی ہو سکتی. حد ہو گئی، بے حیائی اور بے شرمی کی حد ہے. آپ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے، جن کے ہاں چار طبقات چلتے ہیں، جن کے ہاں برہمن ہے، کوئی چھتری ہے، کوئی شودر ہے، کوئی چھوت ہے، کوئی اچھوت ہے. اس کی شادی اس سے نہیں، اس کا بیاہ اس سے نہیں، وہ اس کے پانی نہیں پیتا، وہ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتا. آپس میں اس طرح ان کے ہاں نفرتیں ہیں. اسلام کے اندر یہ کہاں چیزیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یا میری آواز جو سن رہے ہیں یا میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. پھر ہم نے اونچ نیچ کہاں آ گیا بھیا؟ پھر ہم نے برادری واد کہاں سے آ گئی؟ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیدا بھی فرمایا قبیلے خاندان، یہ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھو، حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، یا ایک دوسرے کے اوپر کبر کرو، غرور کرو، گھمنڈ کرو، فخر کرو کہ میں شیر صاحب آبادی ہوں، میں خان صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، میں فلانے صاحب ہوں، میں فلانے صاحب ہوں، اس لیے اس کی شادی وہاں لین دین نہیں وہاں. اس لیے نہیں پیدا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صرف تعارف کے لیے، تعارفوا، آپس میں پہچان کے لیے. ہم سب انسان ہیں بھیا، ہم سب انسان ہیں. کتنے انسان کیا پینے والے ہیں؟ ہم سب انسان ہیں. اب ہم کو ضرورت پڑی کسی انسان کو بلانے کی تو ہم کہیں گے اے انسان ادھر آؤ، اے انسان ادھر آؤ. نہیں، نام رکھا جاتا ہے. ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام زید ہے، ان کا نام بکر ہے، ان کا نام عیسیٰ ہے، ان کا نام موسیٰ ہے، ان کا نام ندیم ہے، ان کا نام عبد الرحیم ہے، ان کا نام عبد الرحمن. ہم نے کہا عبد الرحمن صاحب ادھر تشریف لائیے، انسان آپ بھی ہیں. عبد الرحیم صاحب ادھر تشریف لائیے، انسان آپ بھی ہیں. نام اس لیے رکھا تاکہ پہچان ہو جائے. عبد الرحمن بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، عبد المحمد بن فلاں. نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ 10 آدمیوں میں، 50 آدمیوں میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں پہچان ہو جائے. اس لیے نام رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ قبیلے بنائے گئے ہیں. یہ عنجی قبیلہ ہے، یہ ہاشمی قبیلہ ہے، یہ قریشی قبیلہ ہے، یہ شمری قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ شیخ قبیلہ ہے، یہ پٹھان قبیلہ ہے، یہ خان قبیلہ ہے. یہ پہچان کے لیے ہے، اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. نہ اس لیے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غرور کرو. اللہ نے فرمایا تم میں بڑا کون ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ نیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ وہ جھاڑو مارنے والا ہے، اگرچہ وہ موچی ہے، اگرچہ وہ بکرا ذبح کرنے والا ہے، اگرچہ وہ چمڑا چھیلنے والا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، حرام نہیں کھا رہا ہے، زنا نہیں کر رہا ہے، شرک باللہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی پیروی کر رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان رکھ رہا ہے، یہ تمام سب نمازیں پڑھ رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پانچ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اللہ توفیق دے حج بیت اللہ، تو وہی سب سے بڑا ہے. بھلے وہ موچی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جھاڑو مارنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ چمڑا کاٹنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ جوتے کی پالش کرنے والا کیوں نہ ہو، بھلے آپ کے سماج کا سب سے گرا پڑا یا سب سے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبے والا شخص مانا جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ اسلام ہے. دین صرف عبادت و بندگی کا نام نہیں ہے کہ بس آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، زکات دے دیا، دین مکمل. نہیں،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह के लिए खैर खाह बनो, अल्लाह का अदब करो, अल्लाह का एहतराम करो। और ये कायनात के तमाम मुसलमानों के लिए। आज जो टुकड़े टुकड़ों में तुम बटे हो ना, जात और पात की बिरादरियों में, ये जो तुम बटे हुए हो ना, ये भी इस्लाम के अंदर हराम है, ये भी इस्लाम के अंदर हराम है। और उसके बाद शैतान की दूसरी चाल में जो फंसे कि मुसलमानों में फिरके पैदा किए शैतान ने, वो हनफी बन गया, वो शाफी बन गया, वो मालिकी बन गया, वो कादरी बन गया, वो नक्शबंदी बन गया, वो हजमती बन गया, वो ईरानी बन गया, वो तुरानी बन गया। फिर उसके बाद लिसानियत के तौर पर एक दूसरे से हम जुदा हैं, लड़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों के अंदर जाके देखिए, जुबान का इतना बड़ा ताज्जुब है कि पंजाबी बोलने वाला सिंधी बोलने वाले से नफरत कर रहा है, सिंधी बोलने वाला पंजाबी बोलने वाले से नफरत कर रहा है। मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। एक दूसरे चार सूबे चारों आपस में कटाकट लड़ रहे हैं। वो पंजाबी बोलता है, वो उर्दू बोलने वाले से नफरत करता है, वो फलाने से नफरत करता है। ये जुबान, ये रंग, ये नस्ल, ये इसलिए नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के अंदर समानता पैदा ना हो, मुसावात पैदा ना हो, बराबरी पैदा ना हो। इस्लाम के अंदर मुसावात और बराबरी, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र मुसलमानों, मैं कुछ आपको कुछ देना चाह रहा हूँ। बड़े इत्मीनान से बैठोगे तो मैं कुछ बात बताऊंगा मुख्तसर तौर पर। अगर उठक बैठक लगाई तो फिर मैं भी उठक बैठक करके चला जाऊंगा। कोई मिशन है, मुसलमानों की जिंदगी का कोई एक मकसद है। मुसलमान कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं है, मुसलमान आम कौमों की तरह नहीं है। जैसे भारत के अंदर आम कौमें पैदा होती हैं और जनाब अली माँ बाप के रविश और उनके तरीकों पे चलती हैं, खाती हैं और पीती हैं, और रोटी जिनका बाप जो कर रहा है, बाप डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टरी, बाप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग, बाप खेत जोतता है तो वो भी खेत जोतने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला या मजदूरी करने वाला, बाप जैसा है वैसा बेटे बन जाता है। ऐसा नहीं है, मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान एक अलग क्वालिटी है, मुसलमान एक अलग क्वालिटी है। अल्लाह ने आपको एक दुनिया के लिए एक अलग क्वालिटी बना के भेजा है। आप अपनी हकीकत को समझो। मुश्किल ये है कि आप अपनी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बैरिस्टर बन जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं हमारा बेटा वजीर आजम बन जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा बेटा डीएम बन जाएगा तो हमारा फायदा होगा। हमारा बेटा डीएसपी बन जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा बेटा या हमारी बेटी बहुत बड़ी आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास इतने एकड़ जमीन हो जाएंगे तो हम, हाशा व कल्ला, हमारा बेटा पुलिस में चला जाएगा, हमारा बेटा फला हो जाएगा, हमारा ना, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी है। मुसलमानों ने क्या डीएसपी नहीं है, एसपी नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है, वजीर आजम नहीं है, वजीर दाखिला नहीं है। 57 मुल्क मुसलमानों के पास मौजूद है, 57 ममालिक, और हमारी तादाद पूरी दुनिया के अंदर आज से 1550 बरस पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के अंदर 313 मुसलमान लेकर के, वो भी बच्चों को भी शामिल किया गया, लड़ाया था। तो 313 मुसलमान थे। वहां से इस्लाम का ये पैगाम चलते 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 1550 में आज हम 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कितने बोलो? 1.5 करोड़ नहीं, हाँ 150 करोड़, 150 करोड़। आप कह रहे हो कि इस्लाम खतरा है, इस्लाम को खतरा है, हमारे मस्जिदों को खतरा है, हमारे फलाने को खतरा है, हमारी औकाफ को खतरा है, हमारे मदरसों को खतरा है, हमारी मस्जिदों को खतरा है। किसी को कोई खतरा नहीं है। ये हिमाकत वाली बातें हैं, ये हिमाकत वाली बातें हैं। लोगों को अपनी मस्जिदों से अपना पेट जुड़ा हुआ है, औकाफ से उनकी अपनी जात जुड़ी हुई है, और दीगर चीजों से उनकी अपनी शख्सियतें जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनको वो खतरा दिखा करके, चूंकि उनके पेट में लात पड़ेगी इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। अल्लाह के दीन को, अल्लाह के घर को, अल्लाह की मस्जिदों को कोई खतरा नहीं है। अब आप कहोगे ये तो पता नहीं कौन सी गंगा बहा है, ये उल्टी बात कर रहे हैं। मैं उल्टी बात नहीं कर रहा, आपको खतरा है। किसको बोलो?
آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، اللہ کا گھر خطرے میں نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے مدارس خطرے میں نہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ 14 برس سے لے کر کے 60 برس کے ہو گئے، آج تک مسجد کا منہ نہیں دیکھا آپ نے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کا ایمان و عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ درگاہ آپ پوجتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ مزار کے سجدے آپ کرتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ بدعات آپ ایجاد کرتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ شد علم چبوتروں کو خدا مان کر اس کے طواف آپ کرتے ہیں، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ بدعات اللہ کے نبی کے حکم کو اپنی ٹھوکروں سے اڑاتے ہیں، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کو خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، اللہ نے دریاؤں میں غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بعد سرسر طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ابراہیم جیسی شخصیت کو جلتے ہوئے انگار سے اللہ نے نکال لیا، کیونکہ وہ مومن تھے۔ اللہ کے حکم ان ابراہیم کان امہ، اکیلے وہ تنہا انجمن تھے، تنہا اکیلے ایک جماعت ایک گروہ تھے۔ اللہ نے وہ اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سنو ذرا، اور لطیفہ نہیں ہے، یہ بڑی باریک بات ہے۔ ہم کسی کی تعریف آج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مکھیا ہے، بہت بڑا چودھری ہے، بہت بڑا مالدار ہے، یہ بہت بڑے سیٹ ہیں، ان کے 50 فارچونر گاڑیاں ہیں، BMW ہے، پتہ نہیں کون سا WW کیا ہے، ان کے ہیلی کاپٹر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ بیرسٹر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا تعریف کرتے ہیں۔ شادی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، ادب و احترام کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، ہم فلانے صاحب کے بڑے پہچان والے ہیں، ہم فلانے منسٹر کے دوست کے ان کے پھپھا کے خالو کے داماد کے دوست کی ہماری پہچان ہے۔ اتنی لمبی پہچان بتا کر کے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب آپ بھی ملت ابراہیمی، دین ابراہیم کی پیروی کریں۔ آپ کو بھی کس کی پیروی کرنا ہے؟ سیدنا ابراہیم، ان کے ملت کی پیروی کریں۔ وہ مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آج نمازوں میں اگر آپ ان کا نام لے کر درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو سکتی؟ بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ وہ رتبہ اور مقام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی تو کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ یہودی، یہ نصرانی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، کرسچن کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ قل، اے میرے حبیب یہ کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفا، نہ تم یہودی بن کے جنت میں جا سکتے ہو، نہ کرسچن بن کے جنت میں جا سکتے ہو، بلکہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو ملت ابراہیم، دین ابراہیم کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور یہ دین ابراہیم کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا كَانَ مِنَ بولو مشرکین۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اور آج 80% ابراہیم کا نام لینے والے، درود پڑھنے والے مشرک ہیں۔ 80 سے 85% آپ کے بھارت کے اندر موجود، آپ کے بھارت میں موجود ہے، اور آپ کو بھی وہ مشرک بنانا چاہتے ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پبلک کے اندر تقریریں ان مشرکوں
کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہابی جنت جہنم میں جائے گا، اور ہمارا سنی بھائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، یہ بدعتی، جتنے بھی بدعتی یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، سنی کہتے ہیں۔ سنی مطلب سن کے مسلمان ہو گئے۔ سنی اگر رنڈی کے کوٹھے میں مر جائے تو بھی جنت میں جائے گا۔ استغفر اللہ، ان کا مولوی آج یہ بات کہتا ہے۔ 80% 85% کلمہ پڑھنے والا مسلمان بر صغیر کا شرک کے غلاظتوں میں سسکیاں لے رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ خطرے میں کون ہے؟ اسلام خطرے میں۔ خطرے میں وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ شرک کے اندر ڈوبا، پتہ ہی نہیں اس کو شرک کیا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ درگاہ کے سجدے کرتا ہے، وہاں جا کے نیاز اور فاتح چادریں چڑھاتا ہے، طواف کرتا ہے، اور بابا ہمیں بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، وہاں درخواستیں پیش کرتا ہے، باقاعدہ لیٹر لکھ کے مزار کے نیچے، چادر کے نیچے رکھتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بابا جو 9 من مٹی کے نیچے لیٹا مرا ہوا ہے، دفن ہے، یہ رات کو یا کبھی بھی یہ چادر اٹھا کر اور وہ خطیں سب کے پڑھتا ہے اور ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ عقیدہ ہے۔ کیونکہ ایک زمانے میں درگاہ کے پاس بیٹھ کر یہ بندے ناچیز خود درخواستیں لکھا کرتا تھا، جی جناب، اور جیسا مرغا دیکھتا تھا ویسے ہی اس سے بات کرتا تھا۔ زیادہ اپ ٹو ڈیٹ اٹھے تو اس درخواست لکھنے کی قیمت 200 روپے، اور اگر فقیر وقیر ہے تو چل 15 روپے دے دے، چل کوئی بات نہیں، 15 روپے ادھر کر۔ درخواستیں کیا ہیں؟ میرا مقدمہ جیت جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا ڈھکا ہو جائے، بابا سے درخواست کروا دو۔ بڑا بیٹھ کر کے لکھتے تھے درخواست، ہو جا کے مزار کے چادر کے نیچے رکھ کے آتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ واللہ یہ خطرے میں، وہی سب سے زیادہ چل رہا ہے اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں، فلانے میں۔ اب اسلام خطرے میں نہیں ہے، اللہ نے اسلام کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلے یہودیوں نصرانیوں کے کندھوں پہ تھا یہ اسلام، انہوں نے قطر بمت کیا، انہوں نے تحریفات کی، مٹایا، اپنا ڈالا اس کے اندر، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلوز کر دیا، وہ بند کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور قرآن نازل فرمایا، اپنے نبی کو نازل فرمایا، یہ دین اسلام کو نیا آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت، ہم نے اس کو اتارا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اپنی حفاظت کر رہا ہے اپنے اسلام کی، اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ایسے پیروں سے ہم کچل دیے جائیں گے، موب لنچنگ کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے، بلڈوزروں کے ذریعے۔ ہم اگر اس دین اسلام کی عزت نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزاریں گے تو تم بیرسٹر بن جاؤ، تم جج بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم حاکم بن جاؤ، جو حشر حسینہ کا ہوا کہ ملک کی پرائم منسٹر تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا نتیجہ ہوا، کیا زوال آیا کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے بھاگ کر کے یہاں بھارت کے اندر آ کر اس نے پناہ لیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے صدام کو بھی دیکھا، جس کی توتی بولتی تھی، پورے عرب کا بادشاہ کہلاتا تھا، پورے عربوں کا ہیرو تھا وہ۔ جب وہ سعودی عرب آتا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو ملک فہد جیسی عظیم بادشاہت ہستی باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ طواف میں رہتی۔ اللہ نے جب اسے گرفت میں لیا، پکڑا، اس کی فرعونیت کی وجہ سے، مردودیت کی وجہ سے، تو حشر کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تخت نشین تھا اور تختے دار پہ لٹکا دیا گیا۔ یمن کا حکمران علی بن صالح، کیا حشر ہوا اس بادشاہ کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رافضی شیعوں کے بیچ وہ حوثیوں کے درمیان ناچ گانے میں مصروف، اسی حوثی نے جس نے اس کو پناہ دی تھی، جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا، اسی نے اٹھا کے اس کی پیشانی کے اوپر ایک پستول رکھ کر کے گولی سے ختم کر دیا۔ بڑے بڑے حکمران کو دیکھے ہم نے، مرسی کو دیکھا، جیل کی سلاخوں میں پھانسی کے پھندے میں چڑھا دیا گیا، تونس کا بادشاہ چھوڑ کے بھاگ گیا، لبنان کا بادشاہ، کتنے بادشاہ، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہم کس کھیل کے مولی ہیں؟ ہم تو دشمنوں کے مرغے میں، پھر بھی الحمدللہ بھارت دیش کی سرزمین پہ اس زمین کا ذرہ ذرہ ہمارا
ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیک پیس دیا ہے، اس کو سنبھال کر پیار اور محبت سے اس کو آگے بڑھاؤ، اس ملک کو، اس وطن کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اچھا بناؤ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، صرف نماز روزہ پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے، اس میں بھی ہم مل رہے ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہم سے اپنا اسلام ہی بچ پا رہا ہے، نہ ہم اپنا وطن ہی بچا پا رہے ہیں۔ ادھر سے ہمیں غداری کا تمغہ دیا جا رہا ہے کہ یہ غدار ہو گئے، یہ وفادار نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، اور ادھر دین کا عالم یہ ہے کہ ہم انہی دشمنوں کی نقالیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی ہے تو گھوڑے جوڑے دعوتیں باراتیں اور جناب جہیز اور پہیز، لعنتیں یہ کافروں کی۔ تمہارا پیٹ کب بھرے گا؟ کب اپنے بچوں کی شادیاں بغیر جہیز کے کراؤ گے؟ کافروں کی نقالی کر کر کے کھوسٹ بڈھے ہو چکے ہو، دانت نکل چکے ہیں منہ کے، مر جاؤ گے کچھ دن کے بعد، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کیا؟ یہ حرام کھا کے جا رہے ہو۔ 9-10 درہم میں ایک درہم اگر 1 روپیہ حرام کا ہے نا تو 40 وقت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ بیٹی بھی لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے باپ سے مطالبہ کرو کہ ہم کو 2 ویلر دو، 3 ویلر دو، 4 ویلر دو، پلنگ دو، چادر دو، تکیا دو، جوتے دو، چپل دو، گھڑی دو، فلاں دو، براڈو گھڑی دو، ٹی وی دو، فریج دو۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کس نے اس کو حلال کیا آپ کے لیے؟ کون حلال کہتا ہے؟ کہاں سے فتویٰ نکالا آپ نے؟ یہ حرام ہے، حرام۔ واپس کرو جن سے تم لے کے آئے، ان کے گھروں کو لوٹاؤ، کان پکڑ کے رات کی تنہائیوں میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ سڑا سڑا کے مارے جاؤ گے، اللہ کی قسم بتلا رہا۔ نماز تو اللہ ہی مالک ہے۔ نوجوان آج کا ہمارا طبقہ، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، یہاں آیا تو بھیڑ ہی نہیں تھی، اور وہاں ہم تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے محمد علی روڈ بمبئی کی کوئی ٹریفک ہو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہوں۔ بائکیں ہی بائکیں، کاریں بھی آ رہی ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، گھس گھس کے اس پتلے سے بازار میں، ایسا لگ رہا ہے سب بھاگ رہے جا رہے ہیں، اور سب چاہ ہی رہے تھے۔ یہ جلسہ کس لیے کرایا جاتا ہے؟ آپ کے لیے خرچہ کیا گیا 1,00,000 2 لاکھ 3 لاکھ روپے۔ یہ علماء کرام کیوں آئے؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے۔ اور آپ جیسے بدنصیب اور آپ جیسے کمزرف کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ یہ چھوٹا سا گراؤنڈ نہیں بھر سکتے، اور اپنے آپ کو آپ اہل حدیث ٹاپ کے مسلمان، پیور ٹماٹر بالکل اصلی مسلمان، اہل الحدیث، قرآن اور سنت کے ماننے والے، اور آپ کا یہ حشر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ادھر سو رہے ہیں، پیٹے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرو، اللہ کے لیے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے زندہ بنو۔ تم ایک الگ کوالٹی ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک الگ کوالٹی ہو۔ تمہیں اللہ نے اس لیے بنایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بنایا، مسلمان بنایا، ہم نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے۔ آج ہم خود غلام ہو گئے، آج ہمارے اوپر لوگوں کے ڈنڈے چلتے ہیں، لوگوں کی حکمرانی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک کی نجاستوں غلاظتوں سے پاک کرو، اور دنیا کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں، میری آواز سن رہے ہو، یہ بیٹھا ہوا مجمع ہی میرا مخاطب نہیں ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے مسلمان بھائی بہن ہمارے مخاطب ہیں، اور میری بات غور سے سنو اپنے، اور الحمدللہ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے حق کو سمجھنا بہت آسان بھی کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے مخالفین جو مخالفت کیا کرتے تھے، جو وہابی کہتے ہوئے اپنی روٹیاں سینکتے تھے، جو ہماری باتوں کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے،
اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء بریلویت کی زبان سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق نکال رہا ہے. آج وہ مزاروں کے طواف کی مخالفت کرتے ہیں، چراغوں کی مخالفت کرتے ہیں، 11ویں 12ویں کے جناب جلوس کی اور 11ویں منانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں. آج جناب عورتوں کو قبروں کے اوپر جا کر لعنت بھیجنے والی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. آج ان سب چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں. یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے اہل حق، اہل توحید، اہل الحدیث کی محنت اور اہل الحدیث کے علماء کی جد و جہد کہ آج ان ظالموں کے منہ سے ہماری باتیں اللہ نکلوا رہا ہے. آگے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، 2-4 لات مارنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بریلویت کا پورا یہ جو ڈھانچہ ہے انشاءاللہ ختم ہوگا اور یہ سب توحید و سنت کے انشاءاللہ دامنوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کو میو 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 کر کے نہ بیان کریں، کھلم کھلا توحید کو بیان کریں، شرک کو بیان کریں. بدعت، یہ اس لیے بیچارے بدعت نہیں جانتے کس کو کہتے ہیں. اس کا مولوی اس کو پڑھاتا ہے یہ مائک میں بولنا بھی بدعت، یہ گھڑی پہننا بھی بدعت، یہ کرسی پہ بیٹھنا بھی بدعت، یہ پہننا بدعت، وہ پہننا بدعت، ٹرین پہ بیٹھنا بدعت، ہوائی. اس طرح مولوی نے سبق پڑھایا ہوا ہے لوگوں کو، اس کو نہیں پتہ بدعت کیا ہے. آخر میں کہتا ہے یہ جو تمہیں بدعتی کہے وہ کہو تو بھی بدعت، کیونکہ تو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا. یہ جواب سکھلاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب ان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. عوام سمجھ رہی ہے، کوالیفائیڈ ہو رہی ہے، ایجوکیشن بڑھ رہا ہے. اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو. یہ مدرسے، یہ یتیم خانے، آج میں اس مدرسے کی آپ کے فلاح المسلمین کی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا. بچوں کو دیکھ کر کے مجھے ترس آیا، مجھے رحم آیا. دیکھا اللہ اکبر، اتنی بڑی خدمات یہ بیچارے انجام دے رہے ہیں. یہ یتیم بچے ہیں، یہ محلے کے گاؤں کے بچے ہیں. کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے، کسی کے پجامے صحیح نہیں ہے، کسی کے تہبندی لنگیاں چھوٹی چھوٹی پہن کے کھڑا ہوا ہے. اسمبلی ہال میں سارے یہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھ رہا ہے. میں اپنے علماء حضرات سے کہوں گا کوالٹی اچھی بناؤ ذرا. وہ یتیم خانے، وہ یتیم ہیں تو ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سروں سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. آپ اس کے ماں باپ. مدارس کے جو علماء بچوں کو پڑھاتے ہیں حرام سمجھے اپنے اوپر کہ کسی کے بچے کو تماچے مارے. حرام ہے ان کے اوپر تماچے. تمہیں مارنا اپنی اولاد کو جا کے مارو، اپنے بیوی بچوں کو لاکھ سے مارو، کسے مارو. لیکن کسی طالب علم کے، کسی بھی بچے نے جس کے باپ نے اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کیا ہے، ہرگز ہرگز اس کے اوپر ڈنڈے نہیں آنے چاہیے، ورنہ مرنے تک وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گا اگر مدرسہ چھوڑ کے گیا. آج مدارس میں پڑھنے والے وہ طلبہ جو مدارس سے باغی ہو کے نکلیں اور وہ دوسری لائنوں میں چلے گئے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، وہ اپنے اساتذہ کو گالیاں دیتے منہ بھر بھر کر کے کہ میں حافظ جی. سعودی عرب میں میرے درسوں میں بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو کہتے تھے میرا یہ دکھاتے تھے یہ ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے کیسے ٹوٹی؟ بولے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، 10 پارے حافظ حفظ کر رہا تھا، ہمیں حافظ جی نے پٹک پٹک کے مارا، میری ہڈی توڑ دی. اس دن سے توبہ کر لیا، نہ قرآن یاد کروں گا نہ پڑھوں گا، بھاگ گیا مدرسے سے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ حفظ جی ذمہ دار ہے. اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے. تو اگر لعنت کھانا ہے مولانا لوگوں، مدرسوں کے ذمہ داروں، تو پھر مارو بچوں کو. زندگی بھر تمہارے لیے بد دعا کرے گا، تم کبھی سکھ کی نیند نہیں سو سکتے. یار بہت ساری چیزیں ہیں. کس کس ڈپارٹمنٹ کو اصلاح کی بات کریں. ہمارا تو آمے کاوا کالا ہو چکا ہے. ہمارا ایمان صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط، کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط. قرآن کون پڑھتا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں معلوم. ہندی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، لائر بنے ہوئے ہیں، جج بنے ہوئے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا. ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں اللہ کی قسم ان کو التحیات نہیں آتی، سورہ فاتحہ تک نہیں آتا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بغیر نماز کے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی بہت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے بے شک نہیں ہوتی. ہماری کتنی بہنیں ہیں جوان ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، ان کو تحیات نہیں معلوم، وہ نماز نہیں پڑھتی. بتاؤ
मोदी के आगे उसे कुरान पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाए? ये होम मिनिस्ट्री से अमित शाह आकर के कुरान पढ़ाएंगे, या आपके बिहार का मिनिस्टर आकर के कौन है, नीतीश कुमार पढ़ाएंगे आकर के कुरान पढ़ाएंगे? ये तुम्हारे लिए रोड बनवा दें नीतीश साहब, और गुर्बत उर्बत जरा दूर घर वर बनवा दें, यही बहुत बड़ा काम करवा दें, वो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम तो अपने घरों के जिम्मेदार हो, अपने बच्चों को कायदा बगदादी, नूरानी कायदा बगदादी को पढ़ाना सिखाओ, कुरान सिखाओ। कुरान ये सबसे बड़ी दौलत है। और ये मदारिस, मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, 2 रोटी है ना, 1 रोटी कम खाओ, 1 रोटी खा के पानी पी लो, 1 रोटी मदरसे वालों को दे दो, तब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तब तुम कामयाब हो सकते हो। हल में मजीद सब कुछ हमें मिलना चाहिए। मदरसे वाले भीख मांगे, चंदा करें बेचारे, उसमें भी पेट ना भरे उनका, तो हमारे ऊपर अफसोस है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट नहीं मदरसों को देने वाली, ये मौलवी हजरात तो बेचारों को तनख्वाह गवर्नमेंट नहीं देती है। पाते होंगे कुछ मौलवी लोग चंदे पाते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस करने वाले पाते हैं, वो अलग क्वालिटी के मौलवी लोग हैं बेचारे। लेकिन बहुत सारे मौलवी आप ही के सदकात और खैरात पर पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अदब सिखाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तहारत सिखाते हैं, कपड़ा साफ रखना सिखाते हैं, तहजीब सिखाते हैं, तमद्दुन सिखाते हैं, जुबान सिखाते हैं, समाज और माशरे में कैसे जिंदगी गुजारना वो भी सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना, सब कुछ सिखाते हैं। और वही हजरात बेचारे भूखे हैं, उन्हीं के बच्चे गरीब हैं, दवा के लिए पैसे नहीं, इलाज नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरे भारत का मसला बड़ा अजीब और गरीब है, इसको समझना पड़ेगा हमको बैठकर। ऐसे ही छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसें कर करके, और ये नौजवानों को भी समझने की जरूरत है। अगर आप पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप अपनी जिंदगी का सदका निकालिए, अपनी जिंदगी की ज़कात निकालिए। मौलाना कहां से तशरीफ लाए, सिद्धार्थ नगर कहां है, मैं आया कहां से, एक कोने से दिल्ली से सफर करता हुआ भागता बिगड़ता हैदराबाद से होता हूं मैं यहां। और फिर ये हम निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप मुर्ग मुसलम खा के अल्हम्दुलिल्लाह सोरे ठर्रे मार करके। आपका फर्ज है, अपने घर को तो संभाल लो आप, अपने बीवी को, अपनी अम्मा को, अपनी दादी को, अपने दादा को, इनको सूरह फातिहा सिखाओ, इनको दरूद सिखाओ, जिसके बगैर नमाज नहीं होती। अल्लाह अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम तो आसान है, सब कह लेते हैं, लेकिन सूरह फातिहा जरा लंबी है, बैठ करके सिखाओ। हर मुसलमान कुरान को पढ़े, तर्जमे के साथ पढ़े। अगर वैसे भी सिर्फ कुरान ही पढ़े, हर रोजाना ये वतीरा बना लो कि हमें 1 सफ़ा कुरान जरूर पढ़ना। 1 सफ़ा कुरान, सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, कुरान लिया, मोबाइल में है, मोबाइल में पढ़ लिया, घर में पढ़ लिया, और वक्त है तर्जमे के साथ पढ़ लिया। समझ लिया? हर औरत अपनी जिंदगी का आगाज कुरान करीम से करे। शाम को भी बच्चों को कुरान लेके बैठ के पढ़ाए, अपने घर को माहौल बनाओ। क्वालिटी आप अलग हैं, आप सीखो। अब पहले अपने दीन को सीखो, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को सीखो, इसको समझो और इसको समझाओ अपने घर से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद को भी और अपने आल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। समझ बात है? और इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह ताला कुर्बानियां पेश करो। हिंदुस्तान आपको अल्लाह ताला ने गिफ्ट की शक्ल में दिया है। भारत हमारा मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता है, आप इसके बागबान हैं, आप इसकी देख रेख करें और आप इसको सुधारें, समझाएं, आगे बढ़ें धीरे धीरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कीमती हमारे गाल, हमारे बदन, हमारे जिस्म नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी ने इस दीन को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत की है, जिद्दोजहद की है। ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को गली गली, नगर नगर, मक्के के घर बाजारों में जाके फैलाते थे। आपको मारा जाता था, आपको सताया जाता था, आपके साथियों को सताया जाता था। हमने कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जूते, चप्पल या थप्पड़ खाए? हमारा नौजवान छोकरी फंसाने में जूते खाता है, पुलिस चौकियों में जाके बैठा रहता है।
چوری کرنے میں، چماری کرنے میں، گٹکا کھانے میں، سگریٹ پینے میں، نشہ کرنے میں، شراب پینے میں، جوا کھانے میں۔ عام مسلمانوں کی کیا میں بات کروں، ہمارے اپنے مسلمان اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے شراب پی رہے ہیں۔ لعنت ہے ہماری زندگیوں کے اوپر کہ خبائث کی، حرام کی اماں شراب ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں بڈھوں میں، بزرگوں میں اس کی لت پڑی ہوئی۔ کون سے اسلام کی ہم بات کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی ہو، اللہ کی کتاب قرآن کے لیے، مطلب قرآن کو صرف چوم چاٹ کے ایسے نہ رکھو کہ کوئی مر گیا تو مردے کے اوپر قرآن خوانی کر رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہوتی، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سمجھ رہے بدعت ہے، لیکن 85% مسلمان قرآن خوانی اسی بھارت اور بر صغیر میں کروا رہے۔ کوئی مر جاتا ہے، کوئی دکان کی اوپننگ ہے، مکان کی اوپننگ ہے، گھر کی اوپننگ ہے، ملا جی کو بلاتا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھواتا ہے اور جناب علی دعا کرواتا ہے۔ کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا قرآن؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بدعت ہے یہ۔ اب آپ کہو گے تو کہیں گے چھوڑو ان کی بات نہیں، یہ تو ہر چیز کو بدعت ہی سمجھتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، نہیں، ثواب اس میں نہیں ملے گا، اس کے اوپر عذاب ہوگا اس کو۔ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے۔ عیدگاہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور جھٹ سے نیت اس نے باندھی اور نماز پڑھنے لگا۔ حضرت علی نے کہا یہ کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے؟ تو کہہ رہا میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے اللہ عذاب دے گا۔ اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کہا نہیں، نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، عذاب تجھے اللہ نبی کی سنت کے کو ٹھکرانے کا پر دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ عیدگاہ میں 2 رکعت عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، اور تو اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھ رہا ہے، آگے تو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نبی کی مخالفت پر تجھے عذاب ملے گا۔ تو ایسے قرآن خوانی کرنے والے کہتے ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ محترم، قرآن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مردہ پہ قرآن پڑھنے سے مردہ بخش دیا جائے گا؟ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، قرآن نہیں پڑھا گیا۔ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کی آپ کی زندگی میں وفات ہوئی، آپ کچھ ان کو قرآن نہیں پڑھا گیا۔ صحابہ کرام کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، کسی کے اوپر قرآن نہیں پڑھا گیا۔ اگر یہ کوئی دین کی بات ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کو ملاؤں نے کھانے پینے کے دھندے ایسا گھول میل کیا ہوا، بانٹ دیا ہے فرقے میں، ذات پات میں بانٹا، اور پھر اس کے بعد مذہبوں میں بانٹا، پھر قادری چشتیوں میں بانٹا، پھر پگاڑوں میں بانٹ دیا، رنگ میں بانٹا، نسل میں بانٹا، سب میں بانٹا، اور اپنا الگو سیدھا کر رہے ہیں۔ اہل حدیثوں، اے میرے بھائیوں، آپ ان مسلمانوں کے درمیان ایک اعلیٰ کوالٹی مسلمان ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان، اس تو آپ کو اپنے اس مقام اور رتبے کو سمجھنا پڑے گا اور اس طرح بننا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لیے اب ہوگی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ آپ سنت کو زندہ کریں، بدعت کو سے دور رہیں۔ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ جھاڑ، یہ پھونک، یہ عود اگربتیاں جو گھروں میں سلگا کر کے تعویذ گنڈے میں نے سنا ہے یہاں بھی چل رہے ہیں، مولوی لوگ بنا کے دے رہے ہیں، بولو نہیں چل رہے ہیں؟ تعویذ گنڈے چل رہے ہیں، ان مولویوں کو پکڑ کے اس کی ناک میں تعویذ گھسڑو، کمی نہیں، اس کو نکالو اپنی مسجدوں سے باہر، توبہ کراؤ نہیں تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے محلے میں گھماؤ، اگر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، اور اگر بدعتی شدتی ہے تو بات الگ ہے، اس کو بھگاؤ وہاں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دھیرے دھیرے شیطان کہاں سے آتا ہے تم کو بتاؤ، یہ جو تم شادیاں برادری واد کی سوچ کے کرتے ہو نا، ہم فلانے برادری میں شادی، ہم فلانے برادری، اب وہ تو آپ اہل حدیث ہیں، لڑکی آئی ہے قبر پر بدعتی تو اپنی والی چلا رہی ہے، آپ کو تو نہیں، چلو اتنا ٹکر مارے گی لیکن آنے والی نسلوں کو وہ برباد کرے گی۔
نانی کے، خالہ کے، ماموں کے ساتھ بھیج کر ان کو مشرک اور بدعتی ضرور بنا دے گی، اور دو نسل میں شرک اور بدعت پھیل جائے۔ اس لیے الحذر والحذر، ڈرو، بدعت سے دور رہو، بدعت سے دور رہو۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں اللہ نے، اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور حرام چیزوں سے بائیکاٹ کرو۔ تمباکو، یہ لا کاکا تھوڑا مجھے بھی دے، پیشاب کر کے آیا ہے پکڑ کے، اسی سے چونا نکال رہا ہے، اسی سے، اور تم کو وہی منہ میں ڈلوا رہا ہے۔ شرم کرو یارو، حیا کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کینسر پیدا ہوتا ہے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، یہ نوجوان کھڑے کھڑے زپ کھول کر کے پیشاب کرے گا، اسی ہاتھ سے سگریٹ پکڑے گا، اسی میں پیشاب لگے، اسی کو منہ میں لگا کے پیے گا۔ یہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ توبہ کرو ان تمام سب چیزوں سے۔ بڑے شوق سے پان کھا رہے ہیں، پان کھائیں سیاں ہمارا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ توبہ کرو ان تمام سب چیزوں سے، یہ اللہ بلا بدتریں نہ کرو اپنی زندگی میں۔ کینسر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ایمان لانے کے خلاف ہے یہ چیز۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اللہ، میں واقعات کیا بتاؤں آپ کو، میں واقعات اور قصے کا قائل عادی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی جریر بن عبداللہ البجلی۔ عبداللہ ان کے باپ کا نام تھا، ان کا نام جریر تھا، اور ان کی ماں کا نام البجیلہ تھا۔ بجیلہ کہا جاتا ہے، اسی سے ان کی جو نسبت ہے ماں کی طرف ہے، ان کو بجلی کہا جاتا ہے۔ بڑے عظیم صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ملا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو مطلب مسلمانوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے ملو، ان سے جلو، ان سے سلام کرو، لین دین کرو، اٹھو بیٹھو، تحاد دو، گفٹ دو، ہدیہ دو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کا مال نہ غصب کرو، ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر دشمنی نہ کرو، لڑاؤ بھڑاؤ نہیں۔ مسلمانوں سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے۔ ایک آدمی مدینے کے بازار میں گھوڑا بیچ رہا تھا، گھوڑا، تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہاں گئے۔ حضرات سامعین، شیخ اور 2-3 پوائنٹ بیان کریں گے، اسی دوران اگر کسی کے ذہن میں اہم سوال ہو تو لکھ کے صدر جلسہ کے پاس پہنچا دیں تاکہ شیخ جلدی ان کے جواب دے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اس گھوڑے والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کتنے کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ 300 درہم کا نہیں، یہ 400 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں 300 مجھے دے دو، پلس آپ کو 100 درہم اور دینا ہے، تو آپ کی مرضی ہے۔ کہا نہیں 400 کا بھی نہیں، تمہارا گھوڑا 500 کا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، دے دو۔ اس نے کہا نہیں 500 نہیں، تمہارا گھوڑا 600 کا ہے۔ اس طرح سے 800 درہم میں وہ گھوڑا انہوں نے خریدا اس سے، اور تھا کتنے کا؟ وہ بیچ کتنے میں رہا تھا؟ بولو 300 درہم۔ آپ کو پتہ چلے تو آپ تو کہیں منڈی کاٹ لیں گے، انہیں بھائی 150 میں دینا ہے تو دے دے، آدھا کٹ ماریں گے صرف۔ انہوں نے 800 دے کر کے دے دیا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو 800 میں کیوں خریدا؟ وہ تو 300 کہہ رہا تھا، تو آپ 300 دیتے خوش رہو۔ کہنے لگے وہ تو بات صحیح ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں، اس کا گھوڑا واقعی 800 کے لائق ہے، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ تو اس خیر خواہانہ جذبے سے میں نے اپنے بھائی کو زیادہ دے دیا، اور میں نے اس سے وہ گھوڑا خرید لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنتے تھے تو اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔
اپنی زندگی کا مشن بناتے ہیں، اور آج ہم ہیں اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے سن لیے سگریٹ نہیں پینا چاہیے، اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے تمباکو کو، نشے آور چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے نکلیں گے تو یہاں سے پھونکنا شروع کریں گے۔ جانتے ہیں کہ ایک سگریٹ پینے والا خود تو مریض ہوتا ہی ہے، بیوی کو بھی مریض بناتا ہے، گھر میں جو اس کے بغل میں ننھا منھا بچہ سو رہا ہے وہ بھی کینسر کا مریض ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے سگریٹ منگاتے ہو، تمباکو منگاتے ہو، پان منگاتے ہو، وہ بچہ سمجھتا ہے کہ بابا یہ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہیں، اس لیے کل کو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی پھانکنا شروع کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو ہو گئی۔ اور عام حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ ہم بھلائیوں کے کاموں میں ان کی پیروی کریں، برائیوں کے کاموں میں ان کی پیروی نہ کریں، اور اگر کوئی غلط بات ہے تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور صبر کریں۔ خیر، تو الدین النصیحہ، دین صرف نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین خیر خواہی کا بھی نام ہے، جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ حکمرانوں مطلب یعنی آپ روڈوں کے اوپر ان کے خلاف جا کر کے نعرے نہ لگائیں، یہ نہ کریں، یہ تمام سب چیزیں مسلمان اسلام نہیں ہے، بلکہ بڑے ہی صبر اور سکون کے ساتھ اپنے اندر اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اپنا سدھرنے کی کوشش کریں، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنی نسل کو تیار کریں۔ انشاءاللہ اگلی نسل جب تیار ہوگی، انشاءاللہ فصل اسلام کاٹے گا، اسلام کے حق میں وہ بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اور اسلام پھیلے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی گیدڑ بھبکیاں اور یہ بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی رسول کو، کوئی قرآن کو، کوئی مدر، یہ سب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اللہ کا چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہمیں اپنے سروں کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرات سے دور رہنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں میں تعلیم تربیت کو عام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، بہترین سے بہترین تعلیم، اللہ اس کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں پہلے اور حدیث کی باتیں، اسی طرح دنیاوی علوم، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، جو بھی بننا ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بنائیں، لیکن یاد رکھیں جس طرح پولیو کا انجیکشن دے کر آپ اپنے بچے کی لائف کو بچاتے ہیں، ایسے ہی قرآن کا انجیکشن دے کر، حدیث کا انجیکشن دے کر، عقیدہ توحید و سنت کا انجیکشن دے کر اپنے بچوں کو بے ایمانی سے بچائیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کامیاب ہوں گے، اور یہی خیر خواہی ہوگی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے منعقد کرنے والے جو ذمہ داران ہیں، ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی دولت میں، اور ان کی محنتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہم سب لوگوں کے حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔